ناظرین کرام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب ہستیاں ایسی ہوں تو پھر ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ادب خود یہ سوال کرتا ہے کہ ادب کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں۔ بہت سنبھل کے قدم رکھنے کا مقام ہوتا ہے ناظرین۔ الفاظوں کا چناؤ یہ بتلاتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی پاک کا ناظرین تذکرہ پاک ہے کہ جن کی بارگاہ میں کلام کو بھی کلام نہیں، ادب کے سارے استعارے جس بارگاہ میں حاضر ہو کر با ادب ہو جاتے ہیں، ادب کے سارے استعارے جس بارگاہ میں جا کر با ادب ہو جاتے ہیں، وہ بارگاہ، وہ مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام ہے ناظرین، جن کو مدینے کی گلیاں بھی جانتی ہیں۔ تھی نہیں، میں نے تھی کا لفظ استعمال نہیں کیا ناظرین، خیال رکھیے گا، جن کو مدینے کی گلیاں بھی جانتی ہیں، جن کو مدینے کی فضائیں بھی جانتی ہیں، جن کو مدینے کے در و دیوار بھی جانتے ہیں، جن کو زمین والے بھی جانتے ہیں اور آسمان والے بھی جانتے ہیں، جن کے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہوں، جن کے بابا جان من کنت مولا حفاظ علی مولا کا تاج سجائے ہوئے ہوں، جن کی والدہ محترمہ میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں، جن کی نانی جان محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، جن کے نانا جان جان کائنات سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کا نام حسن آسمانوں سے پہلی مرتبہ زمین پر خاص آپ ہی کے لیے اتارا گیا ہو۔ یعنی ذرا سوچئے ناظرین، بلا تمثیل عرض کرنے جا رہا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں، اس کے چچا چچی رکھتے ہیں، اس کے تایا تائی رکھتے ہیں، اس کے دادا دادی رکھتے ہیں، اس کے نانا نانی رکھتے ہیں، یا ماما مامی رکھتے ہیں، یا پھپھو رکھتی ہیں، یا کوئی گھر کا بزرگ رکھتا ہے۔ مگر جب نام جانے کائنات کا رکھا جائے گا تو پھر نام بھی اللہ کی طرف سے بھیج کر جبرائیل علیہ السلام کو اس ڈیوٹی پر مامور کیا جائے گا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کی گٹھی اپنی زبان مبارک چسوا کر اور اپنے لعاب دہن کو منتقل فرما کر ادا کریں ناظرین، جن کے کان میں آذان و اقامت امام الانبیاء فرمائیں، جن کو سید کا لقب خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز لیے ہوئے ہوں، جو خود جنتی نوجوانوں کی سرداری کا امامہ سجائے ہوئے ہوں، یعنی جن کی محبت و مودت ہم گناہگاروں کے لیے جنت میں داخلے کا گیٹ پاس ہو کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا صاحب۔ جس کو جنت میں جانا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لپٹنا ہوگا، اس کو وہ خاک مل جائے گی تو وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ تو جو انتہائی حسین ہو، انتہائی خوبصورت ہوں کہ سر اقدس سے لے کر سینہ انور تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کی سواری ناظرین، پھر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہگاروں کی سواریاں تو عام سواریاں ہوتی ہیں ناظرین، لیکن جن کی سواری دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی ناظرین ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے دوران سرکار علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جائیں تو محبوب خدا اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں، جو اپنے نانا جان کی بشارت کے مطابق امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بن جائیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے ہوں، جن کو سونگا کرتے ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کو جنید کیا پوری کائنات مل کر بھی بیان نہیں کر سکتی۔ بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم ہیں۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، اور کبھی آپ نے اپنے پیر مبارک میں قدمین شریفین میں نالین پاک نہیں پہنی۔ عالم یہ ناظرین کہ آپ اکثر موت، عذاب، قبر، صراط کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے جب آپ وضو کرتے تھے۔ یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کہ آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ اس وقت ایک بیت کی طرح کانپنے لگتے تھے، اس کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ آپ کا معمول تھا جب دروازہ مسجد پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے انتہائی عاجزی کے الفاظ ادا کر کے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آپ بے انتہا سخی تھے ناظرین، بے انتہا۔ اور سخاوت کیوں نہ ہو صاحب، سخاوت تو اسی در کی ہے
کائنات کے سارے سخی ایک طرف ہو جائیں اور در اہل بیت اطہار ایک طرف ہو تب بھی ان کی سخاوت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ناظرین، جن کے در کی سخاوت ہو کہ کبھی تو یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سائل کو عطا فرما دیتے۔ کسی نے پوچھا آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم نہیں فرماتے، تو کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں ڈرتا ہوں۔ جملے سنیے گا ناظرین، مقام کیا ہے اور خوف کی انتہا کیا، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے محروم نہ کر دے۔ یعنی جن کے صدقے ہم محروموں کو شفاعت ملے گی ناظرین، ان کا خوف کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ آج بنیادی طور پر اس بارگاہ میں ہم اپنے کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے، کم فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بس ہدایت پیش کریں گے اس یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ کہ جو یہاں موجود ہیں اور جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، کل انشاءاللہ بروز محشر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہم سب پر اپنی نظر کرم فرمائیں گے۔